ہماری زندگی تو خوفوں سے گھری ہوئی ہے، خوفوں سے گھری ہوئی ہے۔ اولاد کا کیا بنے گا، ان کے بخت مقدر کا کیا بنے گا، ان کے نصیبوں کا کیا بنے گا، کہیں دھکے تو نہیں کھائیں گے، کہیں رسوا تو نہیں ہوں گے، کہیں علت ذلت، کہیں سارا دن میرے پاس زندگی کے 40 سال مجھے گزرے، اولاد کو روتے 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 میرے پاس لوگ آتے ہیں، میرے کاروبار کا کیا بنے گا، یا کاروبار نہیں ہے تو پھر آگے آنے والے حالات میں مہنگائی بڑھتی چلی گئی پوری دنیا میں، میرا کیا بنے گا۔ یہ سارے خوف، یہ ساری پریشانیاں، یہ ساری الجھنیں، یہ سارے حالات میرے اللہ کو پتہ ہے، میرے اللہ کو پتہ ہے۔ کوئی بھی نہ پرزا اگر لیں تو اس پرزے میں اس دن اون محمد نے لیا انڈا، اب انڈے میں ایک تھا چاکلیٹ، اب دوسرے میں کہیں کہ اس میں سے کیا نکلے گا، کوئی اچھا سا کھلونا نکلے، کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اس انڈے کا پردہ چاک کیا، اندر سے کھلونا نکلا، پر ایک اور بات عجیب نکلی، اس کھلونے کے ساتھ ایک کاغذ بھی تھا لپٹا ہوا کہ اس کھلونے کو سجانا کیسے ہے، بنانا کیسے ہے، سیٹ کیسے کرنا ہے، اس کی ترتیب کیا ہے۔ ہماری زندگی ایسی ہے، کھلونے ہیں، یہ کھلونے ہیں سارے اللہ کی نظر میں۔ اللہ کی نظر میں ہم سارے کے سارے بچے ہیں، اور اللہ کی نظر میں ہم سارے فقیر ہیں۔ کیا کہتا ہے قرآن ہمیں؟ انتم الفقراء۔ اللہ نے کیا کیا، اس کائنات کو سمجھنے کے لیے ایک کتاب ساتھ ہے چھوٹی سی، اس کو ذرا پڑھ لینا، اس کے مطابق کرنا، اس زندگی میں نفع اٹھاؤ گے۔ اگر کتاب سے ہٹو گے پھر ٹکڑے ٹکڑے جوڑ نہیں سکو گے اور ساری زندگی الجھتے رہو گے، اور وہ کتاب ہے قرآن، وہ قرآن ہے۔ اس قرآن کے اندر کائنات کے کیا راز ہیں، اس قرآن کے اندر کائنات کہاں سجی ہوئی ہے۔ سورۃ قریش، سورۃ قریش، اس کے اندر بڑے راز رکھے ہوئے ہیں، اور سورۃ قریش میں بہت زندگی۔ حدیث میں آتا ہے اللہ نے جو عرب کے قریش تھے، قریش مکہ، ان کو 7 فضیلتیں دی ہیں، 7 فضیلتیں دی ہیں۔ اب غور سے سننا، اور میں ایک فضیلت یہ ہے کہ میں انہی میں سے ہوں، خود میں اسی قبیلے سے ہوں۔ دوسرا، نبوت انہی میں سے ہے، دوسری فضیلت نبوت انہی میں سے ہے۔ تیسرا، یہ بیت اللہ کے پاسبان ہے، بیت اللہ کے خادم ہیں، بیت اللہ کے محافظ ہیں۔ چوتھا، یہ چاہے زمزم کے ساقی ہیں، یہ لوگوں کو زمزم کا پانی پلاتے ہیں اور زمزم کے کنویں کے نگران ہیں۔ پانچواں، اللہ نے انہیں ہاتھی والوں پر غالب کیا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل پہ غالب کیا، یہ غالب ہوئے۔ اور چھٹا، یہ 10 سال تک انہوں نے اللہ کی عبادت کی اور کوئی عبادت اللہ کی نہ کرتا تھا، 10 سال تک۔ اور ساتواں، ان کے بارے میں قرآن مجید کی یہ سورت نازل ہوئی جس کو سورت قریش کہتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن پاک کی یہ سورت نازل ہوئی۔ اور ایک اور روایت میں ہے جو شخص سورت قریش کی تلاوت کرے اس کو ان لوگوں کی تعداد سے 10 گنا نیکیاں دی جاتی ہیں، اس کو ان لوگوں کی تعداد سے 10 گنا زیادہ نیکیاں دی جاتی ہیں۔ پھر سنیں، اس کو ان لوگوں کی تعداد سے 10 گنا زیادہ نیکیاں دی جاتی ہیں جنہوں نے کعبہ کا طواف کیا، یہاں اعتکاف کیا۔ کعبہ کا طواف کرنے والوں کو نیکیاں دی جاتی ہیں، ان کی نیکیاں ختم نہیں ہوتی۔ اعتکاف کرنے والے کو نیکیاں دی جاتی ہیں، لیکن جو سورت قریش پڑھتا ہے اس کو 10 گنا زیادہ نیکیاں دی جاتی۔ حضرت امام جعفر صادق رحم اللہ سلام اللہ فرماتے ہیں جو سورت قریش کی تلاوت زیادہ کرے گا، اللہ پاک قیامت کے دن اس کو پیدل نہیں جنت کی سواری پہ سوار کر کے اللہ اس کو روز محشر اٹھائے گا۔ سارے اٹھیں گے، پیدل چلیں گے، سارے اٹھیں گے اپنے سروں سے مٹیاں جھاڑتے ہوئے، سارے اٹھیں گے، لیکن فرمایا یہ وہ شخص ہوگا جس کی قبر پہ سواری پیش کی جائے گی اور وہ جنت کی سواری پہ سوار ہوگا۔ اب خود سوچیں، جو جنت کی سواری پہ سوار ہوگا اس کو جہنم کی آگ نہیں نگل سکتی، اس کو جہنم کی آگ کے اوپر سے گزرنا نہیں کاٹ سکتا، اس کو کائنات کی کوئی طاقت اللہ کے امر کے ساتھ نہیں روک سکتی، تو کہ پہلے سے ہی جنت کی سواری پہ سوار ہو گیا۔ اور آگے اور فائدہ سنیں، ایک تو اللہ اس کو جو سورت قریش کثرت سے پڑھے گا، ایک اللہ اس کو جنت کی سواری پہ سوار کریں گے، اور دوسرا فرمایا نور کے دسترخوان میں اس کو جگہ ملے گی، نور کے دسترخوان ہوں گے،
اور اللہ اس کو نور کے دسترخوان اس کو دے گا۔ اور ایک حدیث میں ہے اگر اس سورت کو کھانے پر پڑھا جائے کھانے کے نقصان ختم ہو جائیں اور وہ کھانا باعث شفا بن جائے۔ قریش، سورت قریش میں کہ اگر کھانے پہ پڑھا جائے تو کھانا جو ہے اس کے نقصانات ختم ہو جائیں اور اس کھانا باعث شفا بن جائے۔ اسی سفر میں جو صحرائی ہمارے ساتھ تھا اس نے اپنا واقعہ سنایا۔ وہ کہنے لگا کہ وہاں ایک جگہ ہے، کہنے لگا میں وہاں فیروزے میں رہتا تھا، تو وہاں کچھ بندوں نے مجھے کہا کہ آپ ہماری دعوت قبول کریں، اور کہا ان کی محبت اور اصرار اتنا زیادہ تھا کہ میں ان کی دعوت پہ گیا۔ کہا میرے اندر کوئی چیز بول رہی تھی کہ سورت قریش کثرت سے پڑھ، اندر بول رہی تھی کچھ چیز کہ سورت قریش کثرت سے پڑھ۔ تو کہا میں سورت قریش کثرت سے پڑھ رہا، بڑی محبت سے ملے اور بڑی محبت سے کھانے رکھے، اور کہا کہ میں نے 2-3 لقمے ہی کھائے تھے تو مجھے احساس ہوا اس میں خطرناک زہر ملا ہوا ہے، میں نے کھانا چھوڑا۔ کہا میرے پاس بائک تھی، بس میں بائک پہ آگے آیا ہوں، مجھے پھر کوئی پتہ نہیں، آنکھ کھلی ہے تو میں ہسپتال میں تھا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ گرے ہوئے تھے، الٹیاں کر رہے تھے، الٹیاں کر رہے تھے، اور ہم میں سے ایک بندے نے کہا یہ تو فلاں آدمی ہے، یہ یہاں کیسے ہے؟ اور ایک سیانے نے کہا اس کی الٹی بتا رہی، اس کو زہر دیا گیا ہے۔ کہا کہ ایک چلتی ہوئی گاڑی تھی، اس میں انہوں نے مجھے بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد 3 دن کے بعد مجھے ہوش آیا، اور کہا کہ انہوں نے جو زہر دیا تھا وہ زہر تھا کہ ان کے مطابق اس سے سینکڑوں آدمی مر جاتے ہیں، اتنا سخت زہر دیا تھا۔ وہ کیوں دیا تھا؟ وہ کسی اور قبیلے کا تھا، وہ کسی اور قبیلے کا تھا۔ اونٹ کے چرانے والے، ان کے مزاج میں اونٹ، میرے آقا نے فرمایا، حضور نے فرمایا بھیڑ بکری والوں میں مسکنت آئے گی، فقیری آئے گی، درویشی آئے گی، اونٹ والوں میں تکبر آئے گا، کینہ آئے گا۔ تو اونٹ کینہ رکھتا ہے، اونٹ کو ایک چھڑی مار دیں، لاٹھی مار دیں، کبھی نہیں بھولے گا اور کبھی معاف بھی نہیں کرے گا۔ اس کے واقعات بے شمار آئے ہیں کہ بندوں کو اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اپنے مالک۔ اور کہا کہ مجھے اندر دل میں خیال آ رہا تھا کچھ ہے، اور کہا میں نے سورت قریش پڑھنا شروع کر دی، سورت قریش پڑھنا شروع کر دی۔ جو بندہ کھانے کے بعد پہلی مرتبہ سورت قریش پڑھے گا، اللہ اس کے کھانے کو صحت بنائیں گے، برکت بنائیں گے، رحمت بنائیں گے، اور تندرستی کا ذریعہ بنائیں گے۔ اور اگر زہر ہوگا اثر نہیں کرے گا، کھانا نور بنے گا، عبادت بنے گا، خیر بنے گی۔ اور جب دوسری دفعہ کوئی بندہ سورت قریش پڑھے گا، اللہ اس کو ہمیشہ وسیع دسترخوان دے گا، رزق وسیع کرے گا تو دسترخوان وسیع ہوگا، اللہ ہمیشہ وسیع دسترخوان اس کو عطا فرمائے گا۔ اور جو تیسری دفعہ سورت قریش پڑھے گا، اللہ اس کی 7 نسلوں میں فاقہ، فقر، غربت، تنگ دستی ختم فرمائے گا۔ یہ ایک دفعہ میں نے مسجد میں یہ نماز پڑھی، ساتھ ہماری مسجد ہے، تو وہاں ایک نمازی ہے سامنے عابد مارکیٹ میں، یہ جو اے سی وغیرہ کی مارکیٹ، مجھ سے کہنے لگے میں نے سورت قریش پڑھی کھانے کے بعد 3 دفعہ، میرا 22 کلو وزن کم ہوا، میں بہت موٹا تھا، بہت بھاری تھا، جسم بہت وزنی تھا۔ کہا میں نے اس تصور کے ساتھ پڑھی سورت قریش اور اس یقین کے ساتھ پڑھی، کہا کہ میرا وزن جو ہے وہ 22 کلو کم ہوا، اور کئی لوگوں نے مجھے بتایا کہ ان کے وزن کم ہوئے سورت قریش پڑھنے سے۔ میں ایک سفر میں گیا تھا، بخارا سفر میں گیا تھا، اور میرے ساتھ قافلہ تھا، پتہ نہیں کس سن کی بات ہے، میں نے وہاں 40 بار سورت قریش کی اجازت دی تھی ان قافلے والوں کو، اس سن کی بات ہے، یاد ہے 2020 کی 19 میں، وہاں میں نے قافلے والوں کو عرض کیا تھا کہ جو بندہ 40 بار سورت قریش پڑھے گا اسے کتنی بار سورت قریش پڑھنے کی تاثیر ملے گی؟ ایک سوال ہے، ایک کہتے ہیں 40,000، ایک کہتا ہے 40 لاکھ۔ ہاں جی بتا، 40 لاکھ۔ اور حقیقتاً جتنے بندے وہاں موجود تھے آج بھی وہ سورت قریش یقین سے پڑھیں، فیصلے بدلا دیتے ہیں۔
کہنے لگے 19 تاریخ آ رہی ہے، ہمارے لیے تو مشکل ہوگی۔ اس نے کہا تیرے پاس عمل ہے، سورت فاتحہ کا، سورت قریش کا عمل ہے، تو پڑھ، اسی سے تیرے اللہ کے نظام بدلے گا اور اللہ کر دے گا۔ اللہ کے لیے کون سی دیر، بس یقین سے پڑھ، تیرا جو ذکر ہے تو یقین سے کر، اور اللہ کے خزانوں میں بھیج، اللہ کے اللہ فیصلے بدلوا دے۔ یاد رکھیے گا، ساری زندگی ایک خوف کی زندگی گزاریں گے، خوف کی زندگی۔ بوڑھا ہے نا، بوڑھا جس کی اولاد نہیں ہوتی، جائیداد زیادہ ہوتی ہے، اس کے اندر خوف خود زیادہ ہوتا ہے کہ میرا بڑھاپا کیسے گزرے گا، اگر سارا مال، سارا دولت، ساری چیزیں لوگ لے گئے، میں کیسے زندگی گزاروں۔ اسباب کو اختیار کرنا گناہ نہیں ہے، اسباب کا سنبھالنا گناہ نہیں ہے، لیکن اسباب کے ساتھ مسبب الاسباب اللہ کے ساتھ تعلق بنا کے اور سورت قریش کے ذریعے اپنی مستقبل کو محفوظ کرنا، یہ اس سے بڑی نیکی کیا ہے۔ میں پھر لفظ کہوں گا، اب بہترین لفظ اللہ نے منہ سے نکلوایا، سورت قریش کے ذریعے مستقبل کو محفوظ کریں، اپنے ماضی نہیں، مستقبل، فیوچر، جیسے لفظ کہتے ہیں نا فیوچر بنائیں، مستقبل بنائیں، یہ سورت قریش اپنے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے۔ آنے والے وقت کی کوئی خبر نہیں، جتنی مہنگائی اب ہے اس سے پہلے گمان نہیں تھا، سوچ نہیں تھی، خیال نہیں تھا، لیکن جس کو اللہ نے پالنا ہے نا، تو دنیا کی ساری کائنات میں ایک دانہ نہ رہے، ایک قطرہ نہ رہے، اللہ اس کو کھلائے گا عزت کے ساتھ، پلائے گا وقار کے ساتھ، پہنائے گا شان و شوکت کے ساتھ، انشاءاللہ۔ ہے یا نہیں ہے؟ اس کریم کے خزانوں میں کمی نہیں، اس کی عطا میں کمی نہیں۔ کوئی آخری درجے کا کاروباری بننا چاہتا ہے، رزق کے دروازے کھلوانا چاہتا ہے، قرض ادا کرانا چاہتا ہے، کہتا ہے کہ کائنات کے وسائل میرے ساتھ ہوں، اب مسائل ہیں، اس وقت مسائل ہی مسائل ہیں، میرے ساتھ وسائل ہوں، تو سورت قریش سے دوستی کریں۔ راہیں جدا ہیں، راستے ختم ہو چکے ہیں، سورت قریش سے دوستی کریں۔ سواری چاہیے، منزل چاہیے، سورت قریش سے دوستی کریں۔ اور ناممکن سے ممکن، سورت قریش۔ ایسے غیب سے راہیں کھلتی ہیں، ایسے غیب سے راستے کھلتے ہیں۔ سورت قریش کے آخری 2 لفظ ہیں نا، ہماری ساری زندگی اسی کے ساتھ ہے، آپ ذرا بیان کر رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ ہماری زندگی میں 2 چیزیں چاہیے، ایک ہماری بھوک کے مسائل، بھوک، جسم کی بھوک، لباس ہے، جسم کی بھوک لباس ہے، بچوں کی بھوک خوراک ہے، گھر کا نظام بھوک، ساری ہماری ضروریات کا تعلق بھوک سے ہے۔ سردی آ گئی تو گرمی کی بھوک چاہیے، گرمی آ گئی تو ٹھنڈک کی بھوک چاہیے، سردی ہے تو اس وقت گرم کپڑوں کی بھوک ہے، بھوک ہے تو کھانے کی ضرورت چاہیے، پیاس ہے تو پانی کی ضرورت چاہیے، پیاس بھی ایک بھوک ہے، کھانا بھی ایک بھوک ہے، ساری زندگی بھوک کے ساتھ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں زندگی کی ضروریات۔ پاؤں ننگا ہے، پاؤں کو جوتے کی بھوک چاہیے، جوتا ہے تو اس کی بھوک پوری ہو گئی، جسم ننگا ہے، لباس ہے تو اس کی بھوک پوری ہو گئی۔ بھوک اگر ہو جائے پوری، پھر ایک چیز اہم چاہیے، یہ بھوک چھن نہ جائے، اس کے لیے امن چاہیے، حفاظت اور سیکیورٹی کا نظام چاہیے۔ ہم سارے میدان میں بیٹھ سکتے تھے، ہم نے یہ پلر کٹھے کیے، اس میں سریے ڈالے، جال ڈالے، ایک حال بنایا، میدان میں بھی بیٹھ سکتے تھے، نہیں، اگر میدان میں بیٹھتے تو ہمارے پاس امن نہ ہوتا۔ امن سے مراد اس سخت سردی میں، دسمبر کی، جنوری کی سردی میں ہمارے پاس امن نہ ہوتا۔ ہمیں زندگی میں صرف 2 ہمارے پر ہیں، ان 2 پروں سے پرواز ہوگی، ایک بھوک اور ایک امن، اور ان دونوں میں سورت قریش میں اللہ نے ان دونوں سے بچنے اور ان دونوں کے ملنے کے وعدے کیے ہیں، ان دونوں کے ملنے کے وعدے کیے ہیں، اللہ پاک نے وعدے کیے۔ اور اگر کسی کو سورت قریش نہیں آتی، اگر کسی کو سورت قریش نہیں آتی، میں کہوں گا یاد کرے، اور یاد اپنی زبان میں نہ کرے، عربی میں کرے، عربی میں کرے، اپنی زبان میں نہ کرے۔ میں نے ایک دفعہ پٹھان کو دیکھا، پشتو میں قرآن پڑھ رہا تھا، میں نے ایک دفعہ پنجابی بولنے والے بیٹھا، پنجابی میں، اس نے جا کے نا، ہمارے ایک دوست ہیں، اس نے بابا جی سے کہا، بابا جی یہ جاسین نہیں یاسین ہے، وجہا واللیلی سا، وجہا کہتا، اس نے کہا بابا جی قرآن ہے، کہتا اپنی ٹھیک کر، تو اپنی ٹھیک کر۔ اعتکاف تھا، ایک مسجد میں گیا میں، سخت سردی تھی، رمضان تھا، آج سے کوئی 25 سال پہلے تقریباً،
تو وہ حالت اعتکاف میں تھا، اس نے منہ لپیٹا ہوا تھا، سخت ٹھنڈے فرش میں بیٹھا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا پڑھ لا الہ الا اللہ۔ وہ سمجھتا تھا یہ لا الہ الا اللہ پڑھ بھی اس کا حصہ ہے۔ اس نے نا نعتوں میں سنا تھا، نا نعتوں میں نعت خانوں نے پڑھ لا الہ الا اللہ۔ سادہ بندہ، بالکل مخلص آدمی، میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا، بڑی مشقت سے بیٹھا، فرش بہت ٹھنڈا تھا اور وہ دیوانہ بیٹھا ہوا تھا کہ پڑھ لا الہ الا اللہ، پڑھ لا الہ۔ یہ پڑھ اللہ والے انہوں نے تجھے کہا تھا پڑھ، اصل لا الہ الا اللہ ہے۔ کہنا تو اپنی جا کے ٹھیک کر۔ میں چپ کر کے اٹھ گیا، کہنا اپنا کلمہ ٹھیک کر، میرا کلمہ ٹھیک نہ کرا۔ میں خاموشی سے اٹھ گیا۔ سورۃ قریش یاد کریں، میں بھی آپ بھی، پر یاد ایسی کریں کہ واقعی سورۃ قریش، واقعی سورۃ قریش، اور یہ زندگی کے سفر میں اپنے ساتھ چلائیں، اور یہ زندگی کا سفر طے ہو جائے گا۔ ایک درخواست ہے، اپنا سفر طے کر کے نہیں جانا، اپنی نسلوں کے لیے اور امت کے لیے بھی چھوڑ کے جانا۔ میرا گھر، میرے بچے، میری بیوی، میرا کھٹیا وٹیا، میری زندگی، نہ اپنی نسلوں کے لیے بہت کچھ چھوڑ کے جانا، اپنی نسلوں کے لیے۔ جو بندہ سورۃ قریش سے دوستی کرتا ہے، اعمال کی زندگی سے دوستی کرتا ہے، نسلوں کو فقیر اور خالی اور منگتا انشاءاللہ چھوڑ کے نہیں جاتا۔ اللہ غیب سے نسلوں کو پالتے ہیں، پالنے کا انتظام کرتے ہیں، اللہ غیب سے نسلوں کو پال کے دکھاتے ہیں۔ یہ حقیقت کہہ رہا ہوں۔ یہ آخری جو 10 صورتیں ہیں نا، آخری 10 صورتیں، ان آخری 10 صورتوں کے ساتھ بہت زیادہ اللہ کی محبت ہے۔ سارا قرآن اللہ کا ہے۔ میں نے پچھلے دفعہ بھی عرض کیا تھا، ان آخری 10 صورتوں میں ہی چارے کل ہیں۔ یہ چارے کل جو ہیں اس کے اندر، یہ آخری 10 صورتوں میں ہیں۔ آخری 10 صورتیں ہر کمزور سے کمزور مسلمان کو آخری 10 صورتیں یاد ہونی چاہیے۔ کمزور سے کمزور مسلمان ہے، اس کو آخری 10 صورتیں یاد ہونی چاہیے۔ بابا جی کو اٹھا دو، اسے ٹیک ذرا ہٹوا دے۔ بابا جی میرے ساتھ مذاق نہ کرو۔ فیصلہ کرے۔ اچھا، پچھلی دفعہ سے اس دفعہ کس نے آخری 10 صورتیں یاد کی؟ ہاتھ کھڑا نہ کریں۔ کی ہم سب نے وعدہ کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ پچھلی دفعہ سے اس دفعہ آخری 10 صورتیں یاد کریں گے۔ کی اچھا کچھ کمی رہ گئی ہے اس کو پھر یاد کریں، پھر کمی رہے گی پھر یاد کریں۔ اچھا کوئی پیچھے پڑ جائے نا، بندہ پیچھے پڑ جائے کہ میں نے یہ کرنا ہے، اس پیچھے پڑ جانے پہ وہ غیبی نظام کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس پیچھے پڑ جائے کہ میں نے یہ کرنا ہے، اس پیچھے پڑ جانے پہ اللہ کا نظام متوجہ ہوتا ہے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ ہر سال سفر کے مہینے میں یکم سفر سے 12 ربیع الاول تک 40,000 یا 70,000 یا 1.25 دفعہ سورۃ قریش پڑھی جاتی ہے۔ اس سال کا انتظار کیا کریں، سفر کے مہینے کی یکم سفر کا انتظار سارا سال پڑھیں اور بہت زیادہ پڑھیں، لیکن یہ ساتیں جو متعین ہیں نا، جو ساتیں متعین ہیں، ان متعین ساتوں کے اندر بڑی طاقت ہے، ان کے اندر بڑی تاثیر ہے اور ان کے اندر بڑی قوت ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا تھا کہ ایک قافلہ مجھے ملا، روحانی دنیا کا قافلہ تھا، یہی اعمال کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ آگے ایک ندی آ گئی، رات کا وقت تھا، ندی کو پار کر کے جانا تھا تو آگے آبادی تھی، اس آبادی میں انہوں نے جانا تھا۔ تو ندی میں دیکھا تھا تھوڑا تھوڑا پانی ہے، کچھ پتھر ہیں، تو پتھروں کے اوپر سے پاؤں رکھتے، گرتے پڑتے، پانی کے تھوڑا پاؤں لگ گیا، وہ ندی پار کر گئے۔ تو جب وہاں پہنچے تو رات کے وقت وہ حیران ہو گئے، تم یہاں کیسے آ گئے؟ انہیں ندی پار کر کے آئے۔ کہنے لگے ندی میں کچھ نہیں ہوا، انہیں کچھ نہیں ہوا۔ کہنے لگے وہاں تو سارے مگرمچھ تھے۔ نہیں، مگرمچھ تو نہیں تھے، وہ پتھر تھے، وہ کہ مگرمچھ تھے، وہی جن کے پاؤں کے، جن کے اوپر سے ہم پاؤں رکھ کے آتے گئے نا، مگرمچھ سے سارے وہ۔ اللہ کے امر نے، اللہ کے کلام نے، اللہ کے نام نے ان مگرمچھوں کو کہا کہ اب ان کو پار کرنے کی ذمہ تمہارے ہیں، ذرا اوپر آ جاؤ، ایسے تھوڑی سی پل کی شکل بنا لو، تھوڑا سا پانی پانی ایسے۔ وہ کہتے ہیں ہم گرتے پڑتے یوں پاؤں ادھر رکھا، جیسے پانی کھڑا ہو نا، ایسے چوٹیوں پہ پتھروں پہ پاؤں رکھتے رکھتے ہم ندی میں سے پار گزر گئے۔ ہم نے سمجھا ندی میں پانی نیچے گیا ہوا ہے اور ندی نیچے بیٹھی ہوئی ہے، وہ ندی تو بہت گہری تھی، مگرمچھ اوپر آ گئے تھے۔ ہماری زندگی میں کہا کہ وہ صبح پھر ہمیں لے گئے، ہاں اگلی بات بھول گیا
کہا صبح ہمیں جب لے گئے اور ہم نے دیکھا اس ندی سے گزر کے آئے ہیں، وہ تو مگرمچھ تھے بڑے بڑے، عجیب و غریب تھے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ میں ایک جنگل میں تھا جہاں آدمی آدمی اتنا گھاس تھا، وہ کسی چیز پہ ریسرچ کر رہے تھے، تو کہا میرے سامنے ایک دو چیزیں آئیں تو میں نے جو ہے وہ ان کو گولی ماری، زہریلی چیزیں تھیں۔ کہا میں نے پاؤں میں محسوس کیا کہ میرے پاؤں میں کوئی چیز جکڑی ہوئی ہے، میں نے کہا گھاس ہے، دیکھا تو بہت بڑا اژدہا تھا اور 30 فٹ لمبا، 10 فٹ موٹا، اور وہ اس نے منہ کھولا ہوا تھا۔ کہا میرے جسم میں سنسناہٹ آئی، بس موت، مجھے نکل جائے گا، اور گولی ماری تو وہ رائفل ہی خالی تھی۔ کہا کانپتے ہاتھوں سے میں نے گولی لوڈ کی، اور لوڈ کرنے کے بعد اس کو گولی ماری تو وہ گرا اور اس کی گرفت ٹوٹی اور میں بھاگا، اور کہا اس اژدہا کا جب پیٹ چیرا تو ایک خنزیر اس کے اندر تھا، ابھی وہ گلا نہیں تھا، پورا خنزیر، پورا سور اس نے کھا لیا تھا۔ ہمیں زندگی انہی خوفوں کے ساتھ گزرنی ہے، کبھی دشمن کا خوف، کبھی حاسد کا خوف، کبھی جادو کا خوف، کبھی جادو کے جادوگری کا خوف، کبھی نظر کا خوف، کبھی اس کی نظر بد کا خوف، کبھی شر کا خوف، کبھی اس کی شرارت کا خوف، کبھی ناکامی کا خوف، کبھی غربت فقر کا، کبھی اندھیروں کا، کبھی قرضوں کا۔ زندگی میں یہ خوف ہی ہے، ساری زندگی اس طرح گزرے گی۔ اگر زندگی کے خوفوں سے نکلنا چاہتے ہیں تو اللہ کا ساتھ لیں، اللہ کو ساتھ لیں، اللہ کا ساتھ لیں، اللہ کو ساتھ لیں۔ زندگی کے ان خوفوں سے اگر نکلنا چاہتے، زندگی کے ان خوفوں سے اگر نکلنا چاہتے، اللہ کا ساتھ لیں، اللہ کو ساتھ لیں، پھر زندگی اسی طرح خوفوں سے نکلتی آئے گی، اور امن کی راہیں اور خیر کی راہیں ہمارے ساتھ رہیں گی اور ہماری نسلوں میں رہیں گی۔ آج امن کی راہوں میں ایک چیز ہے، رائی کا عمل۔ آپ کے پاس ہے نا؟ ہاں، یہ سالانہ عمل ہے، رائی کے دانے، سرسوں کے بیج کا عمل۔ رائی کے دانے، سرسوں کے بیج کا عمل ہے، یہ سالانہ عمل ہوتا ہے، سال کے بعد، یہ سال کے بعد عمل ہے۔ میری اطلاع کے مطابق لوگوں کو اطلاع نہیں ہے۔ کس کو اطلاع نہیں ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے۔ اور کس کو اطلاع ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ اس کو میں آج اس عمل کو نہ کراؤں۔ بہت سے لوگوں کو اطلاع نہیں ہے، پوری دنیا میں ہمارے ساتھ مخلصین بیٹھے ہیں، ان کو بھی شاید اطلاع نہیں ہے۔ ہم نے اطلاع دینے میں کمزوری کی، چاہیے یہ تھا کہ 4-5 جمعراتیں پہلے مجھ سے اطلاع کا اعلان کرواتے۔ یہ میری بس کوتاہی ہے، میں اپنی ٹیم کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، مجھے اپنی کوتاہی پہ احساس ہے۔ ہمارا طے ہے کہ 5 جمعراتیں، 5 ماہ، 5 جمعراتیں پہلے کچھ چیز کا اعلان ہو۔ اچھا، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ایک بہت بڑی سلپ دی جاتی ہے، اس میں مخفی طور پہ لکھا ہوتا ہے، پھر مجھے دکھاتے ہیں یہ لکھا ہوا تھا، اس میں 70-80 اعلان ہوتے ہیں، اس میں ایک کونے میں لکھ دیا جاتا ہے یہ بھی تھا حضرت ہم نے لکھا تھا۔ جس چیز کو واضح کرنا ہوتا ہے اس کو واضح طور پہ اور انداز سے بیان کیا جاتا ہے۔ میں مضامین میں کھویا ہوا ہوتا ہوں، کوئی کتاب تو سامنے میری پڑھی نہیں ہوتی کہ رٹا لگا کے آپ کو سنا رہا ہوں، پر میں چاہتا یہ ہوں کہ آئندہ جمعرات یہ بڑا خاص عمل ہے، پچھلے سال بھی کرایا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اور جس نے بھی اس کو گھر میں رکھا تھا، یہ بہت مختصر عمل ہے، اور جس نے بھی اس کو گھر میں رکھا تھا اس کو بہت اس کی تاثیر اور طاقت ملی تھی، اور بہت اس کے کمالات ملے تھے۔ ایک تو یہ عمل ہے رائی کا، ایک مٹھی بھر سرسوں، کالے سرسوں، کالی رائی، ایک مٹھی بھر، ایک یہ عمل آج کروانا تھا۔ ایک دوسرا عمل ہے، اور وہ بھی آپ کے علم میں ہوگا، وہ ہے نقش یار غار، نقش یار مزار، یار غار یار مزار کا عمل ہے، وہ عمل ہے۔ اور چونکہ 22 جمادی الثانی گزر گئی ہے، اور پچھلی جمعرات میں میں نے اس کے تذکرے اس سے پچھلی جمعرات میں کیے تھے، وہ درس جو ہے، وہ ہمارا درس کس جو ہے تاریخ کا تھا، 26 دسمبر کا، 26 دسمبر بروز جمعرات، اور 2024 کا وہ درس تھا، اس میں نقش کا عمل تھا۔ آج میں نے وہ نقش سر پہ رکھا کے، سینے پہ رکھا کے اس نقش کا عمل کروانا ہے۔ اس نقش کی اطلاع سب کو ہے، جس کو نہیں ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ نہیں ہے،
مجھے مبہم سا لکھ کے دے دیا جاتا ہے، ایک لمبی ایک ہوتی ہے ایک تحریر، اس کے نیچے 2 لائنیں ہوتی ہیں، اور پھر کہتے ہیں حضرت آپ کو تو ہم نے دیا تھا، میں نے ان سے کئی دفعہ کہا ہے جو چیزیں نمایاں ہوتی ہیں، فوری کرنے والی ہوتی ہیں، چاہے وہ علیحدہ کاغذ بنا لو۔ کون سا کاغذ بنا لو؟ علیحدہ کاغذ بنا لو، جو فوری کرنے والی ہوتی ہے۔ تو میں یہ نہیں چاہ رہا کہ سب کو خیر ملے، چاہ رہا ہوں سب کو خیر ملے، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی عمل آئندہ جمعرات ہو۔ آپ کو علم میں ہے کہ یہ رائی کا عمل کیا ہے؟ ان کالے دانوں پہ، یہ جو کالے دانے ہیں سرسوں کے رائی کے، ان کالے دانوں کے اندر بڑی طاقت ہے، ان کالے دانوں کے اندر بڑی طاقت ہے۔ یہ جادو کو توڑنے، جنات کو ختم کرنے، گھر کو نحوست سے ختم کرنے، گھر میں بلائیں آفتیں ٹلوانے، اور گھر کے ذرے ذرے کو چمکانے، اور گھر کے کونے کونے میں نور بھرنے، اور گھر کے اندر آفتیں بلائیں مصیبتیں ناکامیاں پریشانیاں حالات کی سختیاں، اس کا بڑا تعلق ہے۔ میرے ہر عمل کا ثبوت مستند کتابوں میں ہے، اگر کوئی نہ پڑھے تو پھر اس کا اپنا ہی قصور ہے، اگر کوئی تحقیق نہ کرے تو پھر اس کا اپنا قصور ہے۔ یہ عمل بہت طاقتور ہے، میں پوری دنیا میں کہوں گا آئندہ جمعرات انشاءاللہ اس کو اپنے پاس لے کر بیٹھے۔ یہ کالے دانے، یہ رائی، یہ سرسوں کے بیج ثابت پوری دنیا کے ہر سٹور سے مل جاتے ہیں، پوری دنیا میں ملتے ہیں۔ اور پچھلے سال میں نے اس کا عمل کروایا تھا، پچھلے سال اس عمل سے بہت لوگوں کو نفع ملا، اور بہت لوگوں کو اس کی تاثیر ملی، اور بہت لوگوں کو اس کا کمال ملا، بہت زبردست، بہت حیرت انگیز اس کا کمال، اس کی تاثیر اور اس کا فائدہ ہوا بہت لوگوں کو، حتیٰ کہ یہاں تک کہ آنکھوں سے خوابوں میں اور جاگتے میں دیکھا کہ قافلے کے قافلے ہیں، کتوں کے، گیدڑوں کی شکل کے، بھیڑیوں کی شکل کے، یا کوئی اور عجیب و غریب مخلوق ہے، وہ گھر سے نکل رہے ہیں، اور کہا جب ہم نے آنکھوں سے دیکھا اس کا نکلنا، تو کہا کہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا، اس دن سے گھر میں راحت آئی، گھر میں خیر آئی، رحمت آئی، برکت آئی، عافیت آئی، اور مشکلیں دور ہوئیں، ناکامیاں ختم ہو گئیں، اور وہ جو گھر کے اندر بلائیں اور بیماریوں کی شکل میں اور آپس میں نفرتوں کی شکل میں وہ ساری ختم ہو گئے۔ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس عمل کی خیر سب کو ملے۔ دیکھیں عمل ہو جائے گا، لیکن بہت سے ایسے مخلصین ہیں پوری دنیا میں جو اس عمل کے بارے میں پچھتائیں گے، اور آئندہ سال پھر زندگی کس کی؟ آئندہ سال کا انتظار، کسی دکھیارے کو 1 سال کا انتظار کروانا، انتظار کی گھڑیاں بڑی سخت ہوتی ہیں۔ الانتظار اشد من الموت، انتظار تو موت سے بڑی سخت ہے، انتظار کی گھڑیاں بڑی سخت ہیں۔ یہ عمل بہت طاقتور ہے، بہت طاقتور ہے۔ میری کوشش یہی ہے، حقیقت کہہ رہا ہوں، میری کوشش یہی ہے اللہ کی مخلوق کو زیادہ سے زیادہ خیر پہنچے، بلائیں ٹلیں، مصیبتیں ٹلیں، آفتیں ٹلیں، حالات اور سختیاں ختم ہوں۔ کوشش سارا سال کوئی ساعت ایسی نہیں جس میں کوشش ہوتی ہے، دعویٰ تو نہیں ہے کہ کسی نہ کسی مخلوق کو کوئی نہ کوئی شکل خیر کی مل جائے، بھلا ہو جائے، پریشانیاں دور ہو جائیں۔ یہ اتنا طاقتور رائی کا عمل ہے جس میں چند لوگوں کو پتہ ہے، اکثریت کو پتہ نہیں۔ میں کراؤں، میرا اندر مطمئن نہیں ہوگا۔ اور یہی حال نقش یار غار، نقش یار مزار کا ہے، یہ بھی سال کے بعد عمل ہوگا۔ لکھنا پورا سال ہے، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے پورا سال لکھا اور لکھ کے اس کو پانی میں گھول کے آٹا گوندھ کے پرندوں کو کھلا دیا، بس یہی عمل ہے۔ اور اس عمل سے جتنا تاثیر اور جتنی طاقت اور جتنا کمال ملتا ہے، صدیوں سے آزمودہ عمل۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ چیز ایسی ہو کہ میں صرف اس کو خانہ پوری کراؤں، میں چاہتا یہ ہوں کہ انسانیت کو یہ پیغام پہنچے۔ کتنے لوگ بعد میں ہوں گے کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا یہ نقش یار غار یار مزار کا عمل آج تھا، کتنے لوگ کہیں گے ہمیں علم نہیں تھا کہ رائی کے دانوں کا عمل آج ہونا تھا۔ بہت سے لوگ پچھتائیں گے، پریشان ہوں گے۔ اب جیسے اب مجھے کہیں، جو ہاتھوں میں لیے بیٹھے ہیں وہ چند لوگ ہیں، اکثریت نہیں ہے، وہ کہیں تو ابھی کرا دوں، ورنہ میں چاہتا ہوں کہ اس اعلان کو ہم پھیلائیں، ہمارا سوشل میڈیا بھی اس اعلان پہ توجہ کرے، اس اعلان کو پھیلائے، اور اس اعلان کو بہت زیادہ اس کی خیر کو آگے بڑھائیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اطلاع پہنچائیں۔ اصل مقصد صرف یہی ہے کہ اللہ کی مخلوق خیر میں خیر کا حصہ پالے۔